اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على، اللهم صل على، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل، اللهم صل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. 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 الله ولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، یہ جو ختم خاندان پڑھا گیا، اسے ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام اور تمام سلسلہ کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ وکفی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ارشاد باری تعالی ہے کلما دخلت امۃ، اور جب داخل ہوگی ایک قوم جہنم میں، لعنت اختہا، تو وہ لعن طعن کرے گی، جھگڑا کرے گی جو پہلے داخل ہونے والی جہنم میں جو قومیں ہوں گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جتنی بھی داخل ہونے والی قومیں ہوں گی سب کے سب اس جہنم میں گر جائیں گی. ہر نئی آنے والی قوم پچھلے کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہوگی، تو جھگڑوں پہ جھگڑا ہو رہا ہوگا، لعن طعن ہو رہی ہوگی، شکایت پہ شکایت اور غصے پہ غصہ ہو رہا ہوگا. تو علماء نے فرمایا کہ جہنم میں ملنے والے پہلے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا خوب ہوگا. اور جنت ایسی جگہ جہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں، کوئی دل میں بغض نہیں، کسی کو کسی کے ساتھ حسد نہیں. جہاں جنت میں غصہ ہی نہیں ہوگا تو کیسی بہترین سکون کی جگہ یہ جنت ہوگی. تو کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک جنت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جی حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، بڑے بڑے گھر ہوں گے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، مگر ایک بہت بڑی نعمت یہ سکون ہوگا. اور اسی طرح جہنم میں سکون خراب ہو جائے گا. تو بڑے بڑے عذاب ہیں، مگر ان عذاب میں سب سے پہلا عذاب سب ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوگا، لڑ لڑ کے آوازیں بھی بدل جائیں گی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں رہنے والوں کی آوازیں کتوں کی آوازوں کی طرح ہو جائیں گی. تو یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ جہنم کا منظر ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جن گھروں میں خوب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ لڑائی جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ گھر جہنم کے منظر بنے ہوئے ہیں. اور جن گھروں میں لڑائی جھگڑا نہیں، محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے، وہ گھر جنت کے منظر بنے ہوئے ہیں.
اللہ اکبر. انسان لڑائی جھگڑا اس لیے چھوڑتا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو حق ہے وہ مجھے مل کے رہے، اور یہ جو حق ہے یہ کیا نعمت ہوگی جو لڑائی جھگڑے کے بغیر گھر کا ماحول ہے، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. اس لیے علماء نے لڑائی جھگڑے ختم نہ کرنے کے 4 بڑے نقصانات بتائے، اور اس میں سب سے پہلا اور بڑا نقصان کہ جو شخص لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتا، لڑائی جھگڑوں کو زندہ کرتا ہے، اس کی روش جو ہے وہ جھگڑا شروع کرنے والی ہے، جھگڑا بڑھانے والی ہے. ایسے شخص سے اللہ تعالی سخت ناراض ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑا، اللہ تعالیٰ نے اس سے رشتہ توڑ دیا، اور جس نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑا، اللہ نے اس سے رشتہ جوڑ دیا. تو اللہ کی رحمت کی نظر اس شخص پہ ہے جو جھگڑے ختم کرتا ہے صرف اس لیے کہ جھگڑے ختم ہوں گے، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ اکبر، برکتیں ہی برکتیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے پہ ایک گھر بنا دیتے ہیں. جس نے نیت کر لی نا کہ جی اب نہیں جھوٹ بولنا ہے، اس کو جنت کے کنارے پہ گھر بنا کے دیتے ہیں. اور جس شخص نے حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دی، کہ گو کہ وہ تھا تو حق پہ، لڑائی بنتی تھی، مگر اس نے حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک بڑا سا گھر بنا دے. اور جس شخص نے اچھے اخلاق کر لیے، ہر ایک کو میٹھی زبان دی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات میں گھر بنائیں گے. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ جنت میں بڑے بڑے بالا خانے ہیں، ایسے خوبصورت ہیں اور ایسے خوبصورت ہیں، صحابہ کرام کا بھی دل للچا رہا تھا اس گفتگو کو سن کے، حتیٰ کہ ایک اعرابی سے رہا ہی نہیں گیا. اس نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی وہ جو بڑے بڑے بالا خانے اور بڑے گھر جنت میں وہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جس کی زبان میٹھی ہوگی. اللہ اکبر. جس نے زبان کو میٹھا کر لیا، جھگڑوں کو چھوڑ دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کیسی مدد، اللہ کی کیسی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو 4 بڑے نقصانات لڑائیاں ختم نہ کرنے کی. اور پہلا نقصان، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اعلان کر دیا جس نے لڑائی کر کے رشتوں کو توڑا، اللہ نے اس سے توڑ دیا. اب جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اور جتنے بھی سجدے کر لے، اور جتنی بھی تلاوت کر لے، اگر جھگڑے کرنے کی عادت ہے تو اللہ سے ابھی تک تعلق بن نہیں سکا. اور دوسرا بڑا نقصان کہ جو شخص قریبی رشتہ داروں سے جھگڑے کرتا ہے، آپس میں قریبیوں سے جھگڑے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی لے آتے ہیں، اس کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی ہے نا، محبت کے ساتھ رہنا،
اچھائیاں کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائیاں کرنا، یہ محبت کو بڑھانے والی چیز، یہ تمہارے مال و دولت میں فراوانی لانے والی چیز، اور تیسرا فرمایا کہ یہ تمہارے لیے موت کو دور کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دینی فائدہ تو ہے کہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ختم کرنے سے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جس شخص نے دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں نہیں جھگڑا ہو کے رہے گا، بالکل میں نے معاف ہی نہیں کرنا۔ بہو کہتی ہے کہ میں نے ساس کو معاف نہیں کرنا، ساس کہتی ہے میں نے بہو کو معاف ہی نہیں کرنا، بھائی کہتا ہے میں نے اس بھائی کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جہنم کا منظر نہیں تو یہ کیا منظر ہے؟ آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے، بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہ باپ اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو لڑائی ختم کرنے کے نقصانات میں سے پہلا نقصان، اللہ تعالیٰ خوب ناراض، اللہ کو منا نہیں سکتے اگر لڑائیاں کرنی ہیں، کچھ بھی کر لیں، حج کر کے آ جائیں، لڑائیاں ختم کرنی ہوں گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسرا نقصان کہ انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور جو شخص دروازے کھول دیتا ہے اپنے گھر کے اپنے قریبیوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو سینے سے لگاتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور جو صرف خود غرضی کرتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم سے کم تر کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لڑائیاں ختم نہ کرنے کے چار نقصانات۔ پہلا نقصان کہ اللہ تعالیٰ ناراض، سخت ناراض، اور دوسرا نقصان کہ اس بندے کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور تیسرا نقصان اگر لڑائی کی اور اس لڑائی میں اللہ اکبر زیادتی کر دی کسی کے ساتھ، یعنی لڑائی جھگڑے میں اگر ظالم بن گئے، یہی ہوتا ہے نا جھگڑے میں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، اگر ظالم بن گئے تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اللہ، حدیث پاک کے الفاظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو نقصان دیا اللہ اس کو نقصان دیں گے، اور کسی نے اگر دوسرے کو مشکل میں ڈالا اللہ اس کو مشکل میں ڈالیں گے۔ تو یہ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں کہ جو میں امیر ہوں یا میں طاقتور ہوں یا میں مرد ہوں اس لیے میں گھر کی عورتوں کو خوب دبا کے رکھوں گا، یا کوئی عورت یہ سمجھے کہ جی میرا خامن بیچارہ دب کے رہتا ہے اور دباؤں گی، سیدھا کروں گی، یہ انسان کر تو لیتا ہے مگر اوپر انصاف کرنے والی ذات موجود ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مظلوم بن جاؤ مگر ظالم نہ بنو۔ کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے نا، یا تو ظالم بنو گے یا مظلوم بنو گے،
یا تو زیادتی کرنی ہی پڑے گی یا پھر زیادتی سہنی پڑے گی. زیادتی سہ لینا بہتر ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کسی پر ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم پہ صبر کر لیا, ظلم کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ صبر کر لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. تو جب انسان ظلم کرتا ہے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات بیٹھی ہے. تو کبھی کبھی رسی ڈھیلی ہوتی ہے, انسان کہتا ہے ہاں جی میں ظلم کر رہا ہوں, کوئی کسی کی مجال نہیں جو مجھ سے پوچھ سکے. پھر وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی, اللہ کے نبی میرا غلام ہے, کئی مرتبہ وہ میری بات بھی نہیں مانتا, جھوٹ بھی بولتا ہے, کبھی کبھی چوری بھی کر لیتا ہے. تو جب مجھے اس کے اوپر غصہ آتا ہے تو پھر میں بھی اس کی پٹائی کر دیتا ہوں. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیا بنے گا ہم دونوں کے درمیان؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے جتنی زیادتی کی اس کا بھی حساب لگایا جائے گا, اس نے جتنی زیادتی کی اس کا بھی حساب لگایا جائے گا, اور اگر تیری زیادتی زیادہ نکلی تو اس کو قیامت کے دن موقع دیا جائے گا, وہ تیری نیکیوں میں سے نیکیاں لے پائے گا, اور اگر اس کی زیادتیاں نکلی تو پھر تو اس کی نیکی میں سے نیکی لے سکے گا. یہ سننے کی دیر تھی تو وہ صحابی ہکا بکا رہ گئے کہ کیا حساب کتاب پراپر ہوگا, زیادتیوں کا حساب ہوگا. اور ان کو یہ بات نظر آئی کہ ہو سکتا ہے میری زیادتی زیادہ نکل آئے, تو چیخ ماری زور سے اور زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر ہوش میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو کئی مرتبہ ظلم کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں. ایک انصاف کرنے والی ذات, اس نے دنیا میں بھی انصاف کر دینا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ الفاظ اردو کا مقولہ ہے مگر یہ اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے کہ جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اس کو نقصان پہنچائے. چنانچہ ایک آدمی آیا کسی عالم کے پاس اور شکایت کی اپنے بیوی بچوں کی کہ جی کینیڈا میں رہتا ہوں, بیوی اور بچے مجھے, بیوی اور 5 بیٹیاں گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے, بیوی بھی گالیاں مجھے دیتی ہے, بیٹی بھی بدترین گالیاں دیتی ہے, چھرا نکالتی ہے جب میں گھر میں آتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. اور ایک دو مرتبہ گھر میں آنے کی کوشش کی تو پولیس کو بلا کے مجھے گھر سے باہر نکل, گھر میرا, اور ایسی زیادتی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ رویہ میری اولاد اور بیوی میرے ساتھ. تو وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں فائنل فیصلہ تو نہیں کر سکتا مگر بتائیں کیسی زندگی گزرتی تھی, کیا ہے. باتوں میں پتہ چلا کہ جی شادی کے شروع میں جب بیوی کینیڈا آئی تھی تو اس کو کچھ پتا نہیں تھا, تو خوب سختی, خوب گالی گلوچ اور خوب دبا کے رکھنا اور خوب من مانی کرنا, لڑائی جھگڑا. اللہ اکبر. اب جب وہاں پہ بیوی کو وہاں کے قانون کا پتہ چلا اور اولاد بڑی ہو گئی تو وہ تکلیف, وہ جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے,
جو کروں گا یہ آگے سے چو بھی نہیں کرے گی. آج تگنی کا ناچ ناچ رہا ہے. انسان ظلم کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، پھر ظلم سہنا بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف پورا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ظلم کرنا، اس سے بچنا ہے. تو لڑائی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ کئی مرتبہ لڑائی کرتے کرتے ظلم ہو جاتا ہے. تو لڑائی جھگڑے کے 4 نقصانات. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں جو بحث کرنا ہی چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. کہ چیخنا چلانا اور ہاتھ پائی تک بات پہنچ جانا یہ تو دور کی بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کر رہا ہے نا کوئی تیرے ساتھ جھگڑا لڑائی بحث کر رہا ہے اور تو اس حق پر بھی ہے، چھوڑ دے اس لڑائی جھگڑے بحث کو، میں تجھے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. تو کیسا بے وقوف ہے وہ شخص جو جھگڑے ختم نہیں کرتا اور انا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں سبق سکھاؤں گا. آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے اور وہاں ایک مدرسہ تھا. بچے ہوتے ہیں، بچے تھے مدرسے میں، جو گھر کے قریب مسجد تھی اس میں مدرسہ تھا. ان بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کا ذمہ داری اس عاجز اور چند دوستوں پہ تھی. 2 بچوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تو جو بڑا بچہ تھا اس کو بڑا غصہ تھا اور وہ اس کو پیٹنے کے لیے بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے. تو ساتھ اساتذہ نے اس کو روکا. اس نے کہا ہماری بات سنو اور ہم تمہیں پہلے ہم سے گفتگو کر لو. اس نے کہا نہیں، آپ سے گفتگو نہیں کرنی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں بدلہ پورا نہیں لے سکوں گا. اللہ اکبر. تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو عقل مندی ہے، اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو انسان بے وقوفیوں پہ بے وقوفیاں کرتا چلا جائے گا. تو لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرنے کے 4 نقصان. پہلا نقصان اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور دوسرا نقصان کہ انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور تیسرا نقصان یہ کہ اگر ظلم کیا تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے. اس لیے جھگڑوں سے ہی بچیں تاکہ ظلم ہی نہ ہو کسی کے ساتھ. اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ کہ جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے وہ گھر جہنم کے منظر بنتے ہیں. ایک جہنم چل رہی ہے گھر میں. کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں جہنم کا منظر دکھایا کہ جہنم میں بھی یہی ہوگا. ایک قوم آئے گی اور جیسے ہی دوسروں کو دیکھے گی جھگڑنا شروع، لان تان کرنا شروع. تو بس یہی ہوگا، اور چیخ چیخ کے لڑیں گے اور شکایتیں کریں گے اور لان تان کریں گے اور الفاظ کسیں گے. تو یہی تو جہنم میں ہونا ہے، اور کئی مرتبہ یہی کر کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جس شخص نے صبر کر لیا بڑا ہی عقل مند نکلا. اللہ اکبر. کیوں عقل مند نکلا؟ اس نے صبر کر لیا، جھگڑے ختم کر لیے، دنیا بھی بنا گیا کہ دنیا میں اس کو عزت بھی ملنی ہے، رزق بھی ملنا ہے، حتیٰ کہ اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے جس کی زندگی میں جھگڑے نہیں. امریکہ کا ایک میڈیکل جرنل ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، بڑی مشہور اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں معتبر
میڈیکل جرنل ہے، اس کی ایک ریسرچ، انہوں نے کہا یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، انسان کے دل پہ جو سٹریس آتا ہے یا ذہن پہ جو سٹریس آتا ہے، اس کی ایسے بندے کی صحت خراب ہوگی ہی صحیح۔ انہوں نے کہا جسم کے شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہے جس پر سٹریس کا اثر نہ ہو۔ تو لڑائی جھگڑے اگر رہیں گے جلدی ختم نہیں ہوئے، یہ انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو کچھ بیماریاں تو اللہ نے بھیجنی ہوتی، انسان کو عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہے، مگر غصے والا جو شخص ہے، جھگڑے کرنے والا جو شخص ہے، وہ بیماریوں کا مجسمہ بنا ہوگا۔ چنانچہ ایک آرٹیکل امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری ہوا، اسٹریس افیکٹس آن یور باڈی، کہ جسم کے اوپر اسٹریس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا اثر انسان کے مسلز پہ ہوتا ہے۔ زیادہ عرصے تک سٹریس رہا تو مسلز کام کرنا چھوڑ دیں گے، چلنا مشکل ہوگا، چیزیں اٹھانا مشکل ہوگا، حتیٰ کہ ہاتھ سے کھانا کھانا کئی مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسلز ایسے بن جاتے ہیں۔ تو مسلز پہ اثر۔ دوسرا انہوں نے کہا ریسپائریٹری سسٹم پہ اثر، سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، جب سٹریس ہوتا ہے تو سانس میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سٹریس کی وجہ سے ہارٹ پہ اثر آ جاتا ہے، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ تیزی سے کر رہا ہوتا ہے، اس کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، بلڈ کی جو روانی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہارٹ کے اندر۔ تو کئی مرتبہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، اس میں انسان کو بڑا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو مسلز پہ بھی اثر، ریسپائریٹری سسٹم پہ بھی اثر، ہارٹ پہ بھی اثر، حتیٰ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایسے بندے کے برین پہ بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو یہ خود اس کی بات سنی۔ تو ذہنی مریضہ خود کہتی ہے کہ پوری زندگی شوہر سے لڑتی رہی، ساس سے لڑتی رہی اور اپنی منمانی کرتی رہی، اس وجہ سے ذہنی مریضہ ہوں۔ خود اپنے الفاظ یہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن پہ بھی اثر۔ اور اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اگر کسی اور چیز پہ اثر ہو نہ ہو، زیادہ سٹریس ہوگا تو سٹمک پر اثر ضرور ہوگا، اور باول موومنٹس پہ اثر ہوگا۔ کچھ لوگوں کی آنتوں کے اندر السر ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ڈائریا کے مریض بن جاتے ہیں۔ اللہ، حتیٰ کہ اس میں لکھا ہے کہ انسان کی سیکشول ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے، جنسی توانائی ختم ہو جاتی ہے اسٹریس کی وجہ سے۔ یہ جو جھگڑے کرنے والا بندہ ہے کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اور آخری چیز انہوں نے لکھا کہ جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند تو وہ ہے جو جھگڑوں کو لے کے نہ بیٹھے، جھگڑے ختم کر دے۔ اللہ کے نبی بھی اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی، اللہ اس کے رزق میں بھی فراوانی کرے گا، اس کی عزت میں بھی فراوانی کرے گا، اس کی صحت بھی صحیح رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بڑا ہی بے وقوف وہ شخص ہوا جو لڑائیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے لڑائیاں ختم کر دی، جس نے لڑائیاں ختم کرنے میں کردار ادا کیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عقل مند نکلا وہ شخص جس نے لڑائیاں ختم کر دی، صبر کر لیا، کچھ جھیل لیا،
کچھ دبا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو کتنا عقل مند یہ نکلا جس نے لڑائیاں ختم کر دی. اس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا، اس نے اپنے رزق اور صحت کو بچا لیا، اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. اصل صفت اللہ کے ولی کی یہی ہے کہ وہ جھگڑے نہیں کرتا. ایک بزرگ تھے، ان کے خادم ان کو کبھی کبھی آ کے کہتے کہ حضرت فلاں بندہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اس کو سبق سکھانا چاہیے. حضرت نے فرمایا بھائی میری 2 جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب تیسری لڑائی نہیں لے سکتا. اس نے کہا ہاں بات تو فیر ہے کہ اگر 2 جگہ لڑائی ہو رہی تو اب تیسری لڑائی حضرت کہاں شروع کریں گے. پھر تھوڑے دنوں بعد آتا کہتا حضرت وہ فلاں بندہ بھی آپ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کو سبق سکھانا چاہیے. حضرت فرماتے کہ بھائی 2 جگہ لڑائی ہو رہی ہے، اب تیسری جگہ لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتا، رہنے دو. وہ پھر خاموش ہو جاتا. پھر تھوڑے دنوں بعد آیا کہ کہتے ہیں حضرت وہ فلاں بندہ بھی آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سبق سکھا دیتے ہیں. حضرت نے پھر یہی فرمایا. اب ہر مرتبہ جو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جی میری 2 جگہ لڑائی ہو رہی ہے، تیسری جگہ لڑائی شروع نہیں کر سکتا، تو اس خادم کے دل میں بھی یہی آیا کہ یہ 2 جگہ اتنی لمبی لڑائی حضرت کی کس سے ہو گئی ہے. اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ اتنی لمبی لڑائی 2 جگہوں پہ جو آپ لڑ رہے ہیں کن سے لڑ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ایک لڑائی شیطان سے ہو رہی ہے اور ایک لڑائی اپنے نفس سے ہو رہی ہے. ان 2 جگہوں پہ لڑ رہا ہوں، تیسری لڑائی کرنے کو دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ عقل مند لوگ ہیں، لڑائیوں سے بچ گئے، دنیا بھی سکون کی بنا لی، آخرت بھی سکون کی بنا لی. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرے زمانے میں ان سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا بڑے حضرت کے متعلقین، بڑے لوگ حضرت سے محبت کرنے والے، ہند کے شیخ، تو ہندوستان میں ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، اور ہزاروں لوگ حضرت کو چاہنے والے، محبت کرنے والے. اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. مگر بیوی جو تھی وہ اعتقاد نہیں رکھتی تھی، بد زبانی بھی تھی، سخت الفاظ کہتی. ایک مرتبہ بیوی بہت سخت الفاظ اور بہت تمنے والی زبان اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں بزرگوں کی شان کے خلاف باتیں. اور کسی حضرت کے خادم نے، چاہنے والے نے یہ سن لیا کہ اس طرح بیوی لتھاڑ رہی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ سے اس انداز میں، اس بدتمیزی کے رویے کے ساتھ گفتگو. تو جب اس کی حضرت سے ملاقات ہوئی تو اس نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ حضرت اس عورت کو چھوڑیں، ابھی ہزاروں عورتیں تیار ہوں گی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اس عورت کو تو آپ کے مقام کا ہی نہیں پتا، ایسی غلط زبان استعمال کر رہی تھی. حضرت نے فرمایا میرے بھائی، جس مقام کی تو بات کر رہا ہے یہ مقام ملا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی سخت باتوں پہ صبر کر لیا، جھگڑا نہیں کیا تو ہی اللہ نے اپنے قریب کر لیا. جو شخص لڑائیاں ختم کر دیتا ہے، زبان کو میٹھا بنا لیتا ہے، اس نے واقعتاً عقل استعمال کر لی. ورنہ جو بھی سوچتا رہے جھگڑے ہوں گے، زندگی بھی جہنم، اور اللہ اکبر آخرت بھی جہنم کا معاملہ ہو سکتا ہے.
تعالی ہمیں ان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، سکون والی، محبتوں والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مدینے کو جا رہے
اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں دلوں کے گلشن، مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس سے راضی وہی سہاگن، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس سے راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، انہی کے دل جگ مگا رہے ہیں، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، انہی کے دل جگ مگا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا
ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، لدر در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ گھروں میں جھگڑے ختم ہونے کے بعد اللہ گھروں میں جھگڑے پھر سے آنے سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں نافرمان بنا دیتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اے اللہ ہماری بھی جہالت کا کیا کہنا کہ جو اتنا طاقتور، جو زمین اور آسمان اور انسان کے بنانے والا، جو انسان کے جذبات اور انسان کی ساری چیزوں کا بنانے والا، اس کی نافرمانی کرتے پھر رہے ہیں، اے اللہ کیسے برداشت ہم سے ہوگا آپ کا حساب، اے اللہ ہماری اس جہالت کو دور فرما، اللہ ہماری اس جہالت کو دور فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ کو اپنے نیک بندے بڑے پسند ہیں، اللہ ہم آپ کو آپ کے ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دیجئے، اللہ اپنے اس نیک بندوں کے طفیل اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا، تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما،
اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں گھربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اولادوں میں اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ محبت والا تعلق نصیب فرما۔ اللہ گھروں کو جنت کا منظر بنا، اللہ گھروں کو جہنم کا منظر بننے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کی حالت میں ہے، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اور اس میں جو ہمارے شہید ہوئے، جو فوت ہوئے، اللہ ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔